سورۃ الفلق کے اندر سب سے مشکل الفاظ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سورۃ فلق پریکٹس کر کر کے تھک گئے ہیں، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، آپ کو نہیں آ رہی، یہ ویڈیو دیکھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو دوبارہ غلطی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کو بغیر مسٹیک کے فر پڑھنا آ جائے گی سورۃ فلق۔ آپ کو چند الفاظ بتانے جا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیں، بس آپ کو سورۃ فلق آ جائے گی۔ ان کو سنیں، دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر سورۃ الفلق سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ الفاظ بتاتا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کو یہ پڑھنا نہ ہے سورۃ فلق، مسٹیک ختم نہ ہوں، تو ایک بات آپ کو میں بتانے والا ہوں، ایک طریقہ بتانے والا ہوں، اس کام کو کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، حرف بحرف سیکھنا ہے سورۃ فلق، کوئی ایسا ہو مجھے حرف بحرف سکھائے، آپ کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ نے بس اس کو اوپن کر لینا ہے۔ آپ کو ایک ایک حرف کر کے ملے گا۔ پہلے یہ ویڈیو سن لیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو سورۃ الناس میں بتا چکا ہوں، آپ نے اگر میری ویڈیو مکمل دیکھی ہے سورۃ الناس والی، اس کے اندر بھی یہ غلطی میں بتا چکا ہوں کہ سورۃ الناس کے اندر جیسے ہے وہی لفظ یہاں پر ہے۔ یہ لفظ ہے قل اعوذ۔ یہاں پر اکثر لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑھ جاتے ہیں قل اعوذ قل اعوذ۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر کلیئر کر کے جائیے گا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، پہلے حمزہ ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو تو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ساؤنڈ کیا آتا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کا ساؤنڈ ہے۔ اور اگر حمزہ ساکن ہو تو پھر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے با تا ثا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حمزہ تو ہم نے سختی سے چلو پڑھ لیا، آگے آئین جو چھوڑ رہے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ آئین ہے، آئین کے بعد واو ہے، آئین کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آئین واو پیش، اعو اعو، لال پہ ذو، اعوذ۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اعوذ تو بیچ میں حمزہ کے بعد جو آئین ہے، حمزہ کے بعد اور واو سے پہلے یہ آئین چھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب آئین ایک حرف چھوڑ دیں گے تو معنی تو آٹومیٹک چینج ہوگا ہی ہوگا۔ جب معنی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، تو پھر نماز میں پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھیں اور اچھے طریقے سے فرفر کر کے پڑھیں۔ یہ دیکھیں، اعوذ، یہاں پر اگر آپ پڑھتے ہیں اعوذ تب بھی غلط ہے، زال کو زا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر زال ہے جو دال کی شکل میں آتا ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے، زا زال۔ اب یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے زا تو غلط ہو جائے گا، زال کی بجائے جو را کی شکل میں زا آتا ہے وہ پڑھا جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذو اعوذ اعوذ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کو پر بھی نہیں پڑھنا، سیٹی میں بھی نہیں پڑھنا۔ قل اعوذ برب ال، اب یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں برب ال، برب ال، ایسا نہیں پڑھنا۔ را بعد با رب، با لام زیر بل، رب ال، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، برب الفلق فلق۔ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں جب یہ پڑھتے ہیں سورہ یا کسی بھی جگہ پہ تو یہ جو آواز آتی ہے لق یہ کیوں آتی ہے؟ خلق یا وقب عقد، یہ آواز کیوں آتی ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ آواز اس لیے آتی ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، با، اور بلکہ ترتیب سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا مجموعہ ہے قطب و جد۔ قاف، تا، با، جیم، دال، یہ آپ نے لکھ لینے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا، ٹھیک ہے۔ جب بھی قلقلہ ہوگا آواز واپس لوٹے گی۔ جیسے ہم ایک بال جو ہے وہ گیند دیوار پہ مارتے ہیں ربڑ والی،
اور لگ کر فوراً واپس لوٹتی ہے ہماری طرف، اس کو ہم کیچ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان جو ہے قاف کے مخرج میں لگے گی، حروف قلقلہ جتنے بھی ہیں جب ساکن ہوں گے ان میں زبان لگے گی، فوراً ہی واپس لوٹے گی، جیسے لقا لقا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حرکت نہ پڑی جائے۔ اگر آپ پڑھیں گے لقا تو ہر زبر پڑھا جائے گا، یہ غلط ہے۔ قاف ساکن ہی ہو لیکن صرف ہم نے آواز کو لوٹانا ہے بس، خلق خلق، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ قلقلے کی وجہ سے یہ آواز آتی ہے، آج آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ فلق، اس کے بعد ہے ما خلق، لیکن اس سے پہلے جو لفظ ہے یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں من شر ما خلق، ایسا نہیں کرنا۔ را کے نیچے زیر ہے، اوپر شد ہے، شین را زبر شر، را زیر ری، شر ری، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف پر، یعنی را کے اوپر جو پہلا حرف ہے شین اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، ایک دفعہ اس کے اوپر اس حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی، زبر ہوگی، زیر ہوگی، جو بھی ہوگی وہ پڑھی جائے گی۔ یہاں پر زیر ہے را کے نیچے تو یہ پڑھی جائے گی، یعنی 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کے، ایک دفعہ اس کے اوپر جو زبر ہوگی زیر وہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ شین را زبر شر، را زیر ری، شر ری، من شر ری ما خلق۔ اب یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، شرری، شرری نہیں پڑھنا، شرری ما خلق۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ بھی بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، شر النفاثات، یا تو نون کے اوپر غنہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر نون کے اوپر غنہ پڑھتے ہیں تو فا کے اوپر یا ثا کے اوپر کسی نہ کسی ایک حرف پر کھڑا زبر چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ میں آپ کو ہجے کر کے پڑھا دیتا ہوں، شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر رن، نون فا زبر نف، شر رن نف، فا کھڑا زبر فا، نفا، سا کھڑا زبر سا، نفاسا، تا تی، نفاساتی، نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہاں پر آئین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، فی العقد، عقد، حمزہ نہیں پڑھنا، اگر آپ حمزہ پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، آئین پڑھنا ہے، عقد عقد، دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، جو آپ پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ لاسٹ لائن ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں وَمِن شَرِّ، اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ پڑھ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہا بریک ہے، جو جیم کی شکل میں ہا آتا ہے، جیسے ہم نورانی قاعدے پہ پڑھتے ہیں، فرسٹ پیج پہ آتا ہے، پہلے صفحے پر الف با تا سا جیم اور ہا، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے جیم کی شکل میں وہ ہا بریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کا یہ جو ہا ہے، اس ہا کا مخرج کیا ہے، حلق کا درمیان کا حصہ جو ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے جب تک یہ آواز نہیں نکلے گی، یہ آواز، اس وقت تک یہ ہا پڑھا ہی نہیں جائے گا اپنے مخرج سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بس آپ نے یہ آواز نکالنی ہے تو ہا صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا ہو جائے گا۔ کیسے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پہ بھی ہا بریک ہے، یہاں پہ بھی ہا بریک ہے، اس کو آپ نے خاص طور پہ فوکس کر کے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ یہ مسٹیک نہ آئے، حسد، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لہجے میں پڑھتے ہیں، لیکن لہجے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی کسر رہ گئی ہے، امید تو ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، جو مین چیزیں ہیں، مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی کسر رہ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو ہو جس میں حرف بحرف سکھایا جائے، لفظ بلفظ سکھایا جائے، اس ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں ایک لنک لگا رہا ہوں، آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ سیدھے اس ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے جو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے، ایک ایک حرف کر کے اس ویڈیو کو بنایا، اس ویڈیو کے اندر حرف کا مخرج بتایا، جو مین چیزیں ہیں وہ بھی بیسک، جو اس ویڈیو کی بیسک چیزیں ہیں اس صورت کی وہ چیزیں بھی میں نے بتا دی، کس طریقے سے پڑھنا ہے، مشکل حرف کا مخرج کیا ہے،
ڈیٹیل کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لنک اوپن کریں ڈسکرپشن میں، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، لنک اوپن کر کے وہ ویڈیو دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر بھی کسی قسم کی پرابلم آپ کو ہوتی ہے، آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ وہاں سے نکالیں، واٹس ایپ نمبر نکالیں، اس پہ میسج کریں، جس لفظ بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس کی تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں، اور مجھے کہیں کہ سب یہ لفظ ہمیں پڑھ کے بتائیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بھائی حاضر ہوگا، آپ کو ضرور بتائے گا، اور کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کمنٹ میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سہولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، بلکہ آپ لہجے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا ہے، واٹس ایپ لنک کے ذریعے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کے بھیجنا ہے، ذہن میں یہ رکھ کے بھیجنا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ یہاں پہ رہیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تب بھی لوگ جتنے دیکھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنی آخرت اور اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلا دیں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔